ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف آیتیں تلاوت کی گئیں، اور انہی آیتوں کے ضمن میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار انگنت اور قسم قسم کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، وہ تو بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنے اللہ سے کن کن نعمتوں کا، کن کن چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ بھی عطا کر رکھا ہے، اور اللہ سے جن نعمتوں کا ہم نے سوال نہیں کیا، اللہ نے بن مانگے وہ بھی ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کیلکولیشن کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، وہ تو بے شمار ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ رحمان کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 31 جگہ بیان فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب کی نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہیں اور قائم اور دائم بھی رہتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارا رب قرآن میں تمہیں یہ حکم دے چکا، تمہارا رب قرآن میں تمہارے لیے یہ فرمان صادر کر چکا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو مزید اور انعامات اور احسانات سے اللہ تمہیں نوازے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو جان لو میرا عذاب سخت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ شکر کرنے سے وہ تمہیں مزید طاقت اور بندگی کی توفیق دے گا، اور ناشکری کرو گے تو موجودہ نعمتیں بھی چھین لے گا اور اپنا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد رب کی شکر گزاری کریں، کفران نعمت سے بچیں، نعمتوں کی قدردانی کریں، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں۔ نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اولاد کی شکل میں، والدین کی شکل میں، زمین جائیداد کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، علم و عمل کی شکل میں، ذمہ داری اور عہدے کی شکل میں، خلافت اور بادشاہت کی شکل میں۔ الغرض نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ آج تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ نعمت کھانے والی ہوتی ہے، پینے والی ہوتی ہے، لیکن نعمت دیکھنے والی بھی ہوتی ہے آنکھ کی شکل میں، نعمت سننے والی بھی ہوتی کان کی شکل میں، نعمت انسانوں کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور نعمت انسانوں کی کھوپڑیوں میں زندہ عقل کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین آنکھ جیسی عظیم نعمت کے متعلق، کان جیسی عظیم نعمت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 36 کے اندر کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑیے، کیونکہ آنکھ سے اور کان سے اور دل سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نعمت صرف کھانے والی نہیں ہوتی، نعمت صرف چکھنے والی نہیں ہوتی، نعمت صرف پینے والی نہیں ہوتی، نعمت دیکھنے والی بھی ہوتی ہے آنکھ کی شکل میں، نعمت سننے والی بھی ہوتی ہے کان کی شکل میں۔ ہم ان نعمتوں کی حفاظت کریں، اللہ رب العالمین قیامت کے روز ان سے سوال کرے گا۔
آنکھ سے سوال کرے گا اس نے کیا دیکھا، اچھا یا برا؟ کان سے سوال ہوگا اس نے کیا سنا، اچھا یا برا؟ دل سے سوال ہوگا اس نے کیا سوچا، اچھا یا برا؟ جواب دینے کے لیے تیار رہیے۔ اچھا، یہ بات بھی بالکل درست اور صحیح ہے کہ نعمتوں کی قدر کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت انسان سے زائل ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح اور درست ہے، اس لیے ہم نعمتوں کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ جیسی عظیم نعمت کے متعلق ارشاد فرمایا، بروز قیامہ اللہ رب العالمین ترازو کے ایک پلڑے میں بندے کی زندگی کے سارے اعمال کو رکھ دے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اپنی آنکھ جیسی عظیم نعمت کو رکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی قوموں اور اشخاص کی ناشکری کے واقعات بیان کر کے دنیا انسانیت کو ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں سنائی ہیں، تاکہ دنیا انسانیت ان واقعات کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ جب کسی مومن بندے کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے تو وہ موقع کو غنیمت جان کر اپنی آخرت کو آباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مول و دولت دیا، پھر وہ اللہ کی راہ میں دن اور رات کھلے اور چھپے طور پر بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہی مال جب کسی فاسق اور فاجر شخص کے پاس ہوتا ہے تو اس کے فسق و فجور میں، اس کے غرور و تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے، مال ایسی شے ہے جو کمزور کو طاقتور، مجبور کو مختار، اور محکوم کو حاکم، اور کبھی کبھی مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے مالدار ہو گیا ہے۔ اور یہی مال و دولت جب فرعون کو حاصل ہوا تو وہ خدائی کا اعلان کر بیٹھتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے۔ اور یہی دولت کا نشہ جب نمرود پر چڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے قالا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار میں پیشی ہوتی ہے۔ نمرود کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود کہتا ہے میں بھی مارتا، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھ میں یہ دم ہے، اگر تجھ میں یہ طاقت ہے تو نکال دے اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ یہ توحید کے دلائل ہیں۔ اور یہی مال و دولت کا نشہ، یہی مال و دولت کے خزانے جب قارون کے گھر ڈیرے ڈالتے ہیں تو وہ بدمست ہو کر پکار اٹھتا ہے، قال انا احیی قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ ملا ہے میرے اوپر رب کا فضل و کرم نہیں ہے، بلکہ یہ سب مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ دنیا کے چاہنے والے تمنا کرنے لگے کاش ہم کو بھی ویسا ہی دیا گیا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، اور آخرت کے چاہنے والے انہیں سمجھانے لگے قارون کے پاس جو کچھ ہے رب العالمین کے پاس اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، قارون کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر قارون کا پورا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو مال و دولت کے ایسے خزانے دے رکھے تھے، ایسے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی تالوں کی چابیاں، ذرا غور سے سنیے، اس کے خزانوں کی تالوں کی چابیاں بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ ذرا آپ سوچئے، اندازہ لگائیے،
اللہ نے اسے کیسے مال و دولت کے خزانے دے رکھے ہوں گے، ان پر کیسے تالے جڑے ہوں گے، ان تالوں کی چابیاں کیسی ہوں گی جن کو طاقتور جماعت بمشکل اٹھا رہی ہے۔ قارون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے خزانوں سمیت، اپنے محل سے تکبر کرتا ہوا، غرور و گھمنڈ کرتا ہوا، اتراتا ہوا باہر نکلا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین متکبر شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کو بندے کے کسی بھی چیز کا تکبر پسند نہیں ہے، نہ قوت و طاقت کا، نہ شان و شوکت کا، نہ شہرت کا، نہ علم و عمل کا، نہ تقوی زہد کا۔ کسی بھی قسم کا بندے کا تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ انسان اپنے رب سے کفر کرتا ہے، اپنے رب سے نافرمانی کرتا ہے، جبکہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ 3 کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کو ڈھالا ہے۔ بندے کا تکبر اللہ رب العالمین کو زیب نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ بندہ جو تکبر کرتا ہے، قارون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے خزانوں سمیت تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا اپنے محل سے باہر آیا، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ قرآن کریم سورہ قصص آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ اس کے اوپر اتنا ناراض ہوا، اس کا تکبرانہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے آنے والی امتوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنا کپڑا، اپنا ازار زمین میں گھسیٹے ہوئے چل رہا تھا تکبرانہ انداز میں، اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ ذرا سوچئے، تو مال و دولت سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، شان و شوکت سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، قوت اور طاقت سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، علم و عمل سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، تقوی اور زہد سے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کو بندے کی عاجزی، انکساری، خشوع خضوع پسند ہے۔ عاجزی انکساری والا بندہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اپنے اندر خاکساری پیدا کیجئے، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجئے، اور تکبر سے اپنے آپ کو پرلے رکھیے۔ اللہ رب العالمین کو قارون کا تکبر پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو اس کی خزانوں سمیت، محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اسی لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ رب العالمین سے بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کے بیچ میں اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان من دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ زوال نعمت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اسی طرح عافیت کے بدل جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اسی طرح تیرے اچانک انتقام سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ زوال نعمت سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نعمتوں کے چھن جانے اور اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد آدمی جس قدر بھی چاہے توبہ استغفار کرے، اس سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ تو نافرمانوں کا ہے، متکبروں کا ہے۔ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر انہیں توبہ کا خیال آتا ہے، استغفار کا خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے متعلق قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 91-90 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب فرعون غرق آب ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو وہ بھی اپنے مسلمان اور فرما بردار ہونے کی دہائی دینے لگا، کہنے لگا میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس کو جواب دیا گیا، اب ایمان لائے ہو، اس سے پہلے تو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے رہے، بنی اسرائیل قوم کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، اب ایمان لائے ہو، جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیے،
آج ہم تیرے جسم کو پانی سے نکال لیں گے اور تیرے جسم کو آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں، وہی لوگ غافل رہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس وقت وہ شخص کھڑا کھڑا برباد ہو رہا تھا، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ لوگوں کا جمع غفیر اس سے اس طرح چھٹ گیا جس طرح سورج کی شعاؤں سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، رات کا اندھیرا کافور ہو جاتا ہے۔ اور اسی تلخ حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ ہوتا ہے، صراحی جب ہوئی خالی جدا پیمانہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے انعامات اور احسانات اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نعمت کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد، اور نعمتوں کی قدردانی کریں، اور زوال نعمت سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں۔ آئیے نعمتوں کی ناشکری کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم ان واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بڑا عبرت آموز ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس آدمی اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہا تھا، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، قسم قسم کی لذیذ لذیذ نعمتیں دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ اصفہان کا مشہور آدمی، رئیس آدمی نے اپنی بیگم سے کہا، یہ پورا کا پورا دسترخوان اٹھائیے اور فقیر کی جھولی میں ڈال دیجئے۔ بیگم نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ جب بیگم دسترخوان لے کر اپنے دروازے سے باہر آئی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کے لیے، تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر نے کہا، بیگم کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ تو بیگم نے کہا، یہ جو ہمارے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے یہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، میرا سابق شوہر ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، جس طرح ہم اور آپ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہے ہیں، اور دسترخوان نعمتوں سے اللہ کی بھرا ہوا ہے، اسی طرح ایک زمانے میں اس شخص کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہے تھے، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھا، بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی تھی کہ 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دو۔ یہ شخص اٹھا تھا اور فقیر کی اس قدر پٹائی کی، اس قدر پٹائی کی، نہ جانے اس فقیر نے اس کو کیا بد دعا دی، اس کی حالات دگرگوں ہو گئے، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے مجھے طلاق بھی دے ڈالی، اور اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر نے بیوی کی باتیں سن کر کہا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ بیگم نے کہا، بتلائیے۔ کہا، آپ کے سابق شوہر نے جس فقیر کی پٹائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں، میں آپ کا موجودہ شوہر ہوں۔ گردش زمانے کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بدبخت متکبر مالدار کی ہر چیز، مال کوٹی حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو اس کے گھر پر، جو اس کے دروازے پر فقیر بن کر آیا تھا۔ اور چند ہی سالوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، نہ ہو مغرور طاقت پر، نہ ہو مغرور صحت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہے۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ اس سے بھی زبردست واقعہ میں آپ کو ایک اور سناتا ہوں، جس کو امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر نقل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع ہی خطبے میں کہا کہ نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ خلفائے عباسیہ کا مشہور حکمراں خلیفہ مہدی اپنے دربار خلافت کے تخت خلافت پر متمکن تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ حاجب نے ایک فریادی عورت کی خبر دی،
ایک عورت آئی ہوئی ہے، کچھ فریاد کرنا چاہتی ہے۔ خلیفہ مہدی نے کہا اسے دربار میں بھیج دیا جائے۔ جب وہ عورت خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوئی تو خلیفہ مہدی نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس عورت پر ڈالی، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک دیکھا، پھر اپنا سر جھکا لیا اور کہا، کہو خاتون کیا فریاد لائی ہو؟ خاتون نے کہا، فریاد کچھ بھی نہیں لائی ہوں، صرف قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے اوپر تلاوت کرنے آئی ہوں آپ کے بھرے دربار میں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، یہاں تو لوگ ضرورتیں لے کر آتے ہیں، یہاں تو فریاد لے کر آتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، یہ آپ عجیب و غریب فریاد لائی ہو؟ قرآن کریم کی میرے بھرے دربار میں میرے اوپر تلاوت کرنا چاہتی ہو؟ کہو کون سی آیت میرے اوپر تلاوت کرنا چاہتی ہو، کرو۔ اس عورت نے، جو خلیفہ مہدی کو بھکارن معلوم ہو رہی تھی، خلیفہ مہدی کے بھرے دربار میں خلیفہ مہدی کے اوپر قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 112 تلاوت کر دی۔ وہ آیت اس طرح ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ بستی والوں کی زندگی بڑی سکون اطمینان سے گزر رہی تھی اور 2 وقت کی روزی روٹی بغیر محنت اور مشقت کے مل جا رہی تھی۔ آج کی اس 21ویں صدی میں لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے روزی روٹی کا۔ ذرا آپ غور کیجئے، انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کی زندگی میں سکون ہو، اور یاد رکھو سکون بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، سکون بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ 2 وقت کی روزی روٹی مل جائے اور اس کی زندگی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بستی والوں کی زندگی بڑی سکون اطمینان کے ساتھ گزر رہی تھی، 2 وقت کی روزی روٹی بغیر محنت اور مشقت کے مل جا رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ بستی والے اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتارو ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ گئے۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے عافیت کو، امن و سکون کو ان سے چھین لیا، ان کے اوپر خوف و ہراس مسلط کر دیا، اور 2 وقت کی روزی روٹی بڑی آسانی سے بغیر محنت اور مشقت کے جو مل جا رہی تھی اس کو بھوک میں مبتلا کر دیا۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سزا تھی ان کی نعمتوں کی ناقدری کی، یہ سزا تھی رب العالمین کی نافرمانی کی۔ خلیفہ مہدی نے کہا، خاتون اس آیت کو تلاوت کر کے آخر مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، جو اس کے بھرے دربار میں قرآن کریم کی سورۃ النحل آیت نمبر 112 اس کے اوپر تلاوت کر رہی تھی، خلیفہ مہدی کو جو بھکارن معلوم ہو رہی تھی، اس عورت نے کہا، میں خلیفہ بنو امیہ کی خاندان کی آخری حکمراں خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، میں خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، جو بنی امیہ کا آخری حکمراں، آخری خلیفہ تھا، میں اسی کی بیوہ ہوں، جس کی حکومت اسپین سے لے کر پرتگال تک اور پرتگال سے لے کر ہندوستان کے وسیع عریض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کل کی ملکہ اور آج کی بھکارن، میں تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وقت کا خلیفہ بنایا ہے، وقت کا بادشاہ بنایا ہے، تم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ روز بد دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں، کہیں تمہارا حال بھی ہمارے حال جیسے نہ ہو جائے۔ خلیفہ مہدی آپ دیدہ ہو گیا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اپنے دربان سے کہا، اس عورت کو محل میں لے جاؤ اور جس چیز کی ضرورت ہو اسے عطا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر ایسے 1 2 سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات درج کیے ہیں
جو ہمیں درس عبرت دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اس کی شکر گزاری کریں، نعمتوں کی قدردانی کریں، کفران نعمت سے بچیں۔ اب آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس گئے گزرے دور میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ دولت توحید ہے، نعمت ایمان ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسلام کو بھی اپنے انسانیت پر، اپنے بندوں پر نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے آخری حصے میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور دنیا انسانیت سے میں جس دین سے رضامند ہو گیا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے جس دین کو چنا ہے اس دین کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ہم بڑے خوش بخت ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مسلمانیت کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں دولت ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں نعمت توحید کی ناقدری تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اسلام کی ناقدری تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں کتاب اللہ کی ناقدری تو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کتاب اللہ جو آسمانی ہے، جو تمام کتابوں میں افضل ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، دولت توحید، نعمت ایمان وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے ہم کو نوازا ہے۔ آج دنیا تاریکیوں میں، گمراہیوں میں بھٹک رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے نعمت توحید سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں، نعمت توحید کی قدر کریں، نعمت ایمان کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، شریعت کی قدر کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی، امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، اپنی مسلمانیت کی قدر کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر ناقدری کریں گے تو پھر وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہماری قدر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ کچھ اعمال اپنی زندگی میں ایسے تیار کر کے رکھو جو صرف تمہیں اور تمہارے اللہ کے سوا کسی کو نہ پتہ ہوں، اور جب مشکلات کا دور آئے، آزمائش اور پریشانیاں کا دور آئے، تو ان نیک اعمال کے وسیلے سے، ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یقیناً اللہ تمہاری اور ہماری مدد فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی قدر کریں، اپنی مسلمانیت کی قدر کریں، توحید کی قدر کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت، یہ سب سے بڑی دولت ہے، دولت توحید اور دولت ایمان، نعمت توحید اور نعمت ایمان، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، جو کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں نعمتوں کی قدر کے سلسلے میں آئی ہیں، اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ نعمتوں کی ناقدری کے جو قوم اور اشخاص کے واقعات بطور عبرت اور بطور نصیحت بیان کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی، ایمان کی، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی مسلمانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد تیری شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کفران نعمت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم خطا کار، گناہ گار، سب کچھ ہے تیرے بندے ہیں، تو غفار، ستار، رحمان و رحیم ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری غلطی لغزشوں کو معاف فرما کر تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ جو لوگ ہم میں سے گزر چکے، ہمارے والدین، قریب رشتہ دار، دوست احباب، اللہ ان کی غلطی خطا لغزشوں کو معاف فرما کر انہیں کروٹوں کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی فرما، میدان حشر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ پیار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میدان حشر میں ہمیں اقدار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ پلسرات کے راستے کو مومنوں کے لیے آسان فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بیماروں نے شفا دل، شفا کا عمل عطا فرما۔ جو لوگ بیار و مددگار ہیں تو ان کی مدد فرما، جو مظلوم ہیں تو ان کی داد رسی فرما۔ قید و بند کی صعوبتوں میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو لوگ، اللہ ان کی رہائی کی کوئی سبیل پیدا فرما۔ اللہ ہمیں بزرگوں کا ادب احترام، علماء کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا ایمان بالخیر، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر۔ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔